وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اما بعد. ناظرین سلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریعہ پیش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ دینی احکام میں ہماری گفتگو وضو کے صحیح ہونے کے شرائط کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں یہاں تک بیان کر دیا تھا کہ اگر کسی شخص کے ناخون کے نیچے میل ہو تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اگر ناخون کو کاٹا جائے اور میل کی وجہ سے پانی اس کی جلد تک نہ پہنچ رہا ہو تو ضروری ہے کہ اس میل کو صاف کر لیا جائے. اس کے علاوہ اگر ناخون معمول سے زیادہ بڑھ گئے ہوں یا بڑھا لیے گئے ہوں فیشن کے طور پر، جتنا عام حالات میں رکھے جاتے ہیں یا عام آدمی رکھتا ہے، تو ضروری ہے وضو کرنے کے لیے کہ جتنا ناخون معمول سے زیادہ بڑھ گیا ہے ضروری ہے کہ اس کے نیچے سے میل صاف کیا جائے. تو آئیے ہم اپنی آج کی گفتگو کو کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہیں، اور اس سلسلے کا آج کا ہمارا آپ کی خدمت میں پہلا سوال ہے. اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر یعنی چہرے یا ہاتھوں پر یا سر وغیرہ یا پیر کے اوپر والے حصے پر سوراخ ہو جائے تو کیا اس سوراخ کے اندر وضو کرتے وقت پانی پہنچانا ضروری ہے؟ جی، آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر یعنی ہاتھ، چہرہ اور سر، پیر کا اوپر والا حصہ، اگر اس پر سوراخ ہو جائے تو کیا اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. اگر کسی شخص کے اعضائے وضو یعنی ہاتھوں پر یا چہرے پر یا سر پر یا پیروں کے اوپر والے حصے پر جلنے کی وجہ سے اگر ورم آ جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو دھونا اور مسح کرنا کافی ہے. لیکن اگر ان اعضاء پر سوراخ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ کسی کے اعضائے وضو پر زخم ہو اور کبھی ایک کھال کا حصہ اکھڑ جائے لیکن وہ ابھی جو ہے کھال سے چپکا ہوا ہے تو اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر ایسا ہو کہ کھال کا کچھ حصہ جو اکھڑ گیا ہے کبھی تو وہ اٹھ جاتا ہو اور کبھی وہ کھال سے چپک جاتا ہو تو یا تو اس کو کاٹ دینا چاہیے یا پھر اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے. دوسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی شخص کے ہاتھوں یا پیروں پر میل ہو تو اس صورت میں اگر وہ وضو کرے گا تو کیا اس کا وضو صحیح ہوگا؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھوں یا پیروں پر میل ہو تو اس صورت میں اگر وہ وضو کرے گا تو کیا اس کا وضو صحیح ہوگا؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. اگر کسی شخص کے اعضائے وضو یعنی جن چیزوں کا وضو میں دھونا ضروری ہے یا جن پر مسح کرنا ضروری ہے ان پر میل ہو، لیکن یہ میل پانی کو جلد یعنی کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے. یا مثلا پلاسٹر وغیرہ کا کام کرنے والے لوگ جو ہاتھ دھلنے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں پہ ہلکی پھلکی سی سفیدی دیکھتے ہیں تو اگر یہ سفیدی پانی کو جلد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہ بن رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کا وضو صحیح ہے. لیکن اگر ایسے شخص کو یہ شک ہو
کہ آیا اس کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچ رہا ہے یا نہیں، تو پھر اس کے لیے بہتر اور ضروری یہ ہے کہ پہلے ان کو دور کرے اور پھر وضو کرے۔ تیسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی شخص کے اعضائے وضو میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے کبھی تو پانی خود بخود پہنچتا ہو اور کبھی نہ پہنچتا ہو، تو کیا ایسی صورت میں وہ اگر وضو کرے تو کیا اس کا وضو صحیح ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے اعضائے وضو میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے کبھی تو پانی خود بخود پہنچتا ہو اور کبھی نہ پہنچتا ہو، تو کیا ایسی صورت میں اگر وہ وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے؟ جی آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر کوئی ایسی رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے کبھی تو اس کے نیچے پانی خود بخود پہنچ جاتا ہو اور کبھی نہ پہنچتا ہو، اور وہ وضو کے بعد یہ شک کرے کہ آیا ان کے نیچے پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، جبکہ وہ جانتا ہو کہ میں دوران وضو یعنی جب وضو کر رہا تھا تو اس چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا، تو اس کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرے۔ چوتھا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز ہو جو پانی کو کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو کیا اس کا وضو صحیح ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز ہو جو پانی کو کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو کیا اس کا وضو صحیح ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اعضائے وضو یعنی چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کے اوپر والے حصے پر اور سر کے سامنے والے حصے پر کوئی ایسی رکاوٹ دیکھے جو پانی کو جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہو، لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کہ آیا یہ وضو کرنے سے پہلے اعضائے وضو پر موجود تھی یا نہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ دوران وضو وہ اس رکاوٹ کی جانب متوجہ نہ تھا، تو ایسا شخص کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک حدیث معصوم کے بعد۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقین کے عالم میں تھوڑا سا عمل بے یقینی کے عالم میں زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ خدا حافظ۔